دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمعتبر الغلبۃ بالاجزاء. متن کی عبارت ہے یہ، چونکہ بات پیچھے چل رہی تھی پانی میں کوئی چیز گر جائے اور وہ غالب آئے تو اس پانی کا کیا حکم ہے. یہ باتیں پیچھے ہو چکی ہے. انہی چیزوں میں اب غلبہ کا جو اعتبار ہوگا تو کس اعتبار سے، کس جہت سے غلبہ کا اعتبار ہوگا، کون غالب ہے کون مغلوب ہے. تو غلبہ کا اعتبار جس چیز کے ذریعے ہوگا اس کو بتا رہے ہیں کہ والمعتبر الغلبۃ بالاجزاء، اور معتبر اجزاء کے ساتھ غلبہ ہے، یعنی اجزاء کے ذریعے غالب ہو تو اس کو مانا جائے گا کہ وہ چیز اس پر غالب ہے. جی، تو باقی آگے گفتگو اب سماعت کریں. بات انہوں نے بتایا والمعتبر الغلبۃ بالاجزاء، معتبر اجزاء کے ذریعے غلبہ ہے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں شرح کے اندر. والاصل فیہ ان الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به اجماعا لبقاء اسم الماء المطلق علیہ. اس بارے میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ پانی جس سے کوئی پاک مٹی میں سے کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے، یعنی پاک مٹی مل جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے. اور یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ اجماع سے. اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مٹی کی جنس سے مل جائے تو اس سے وضو کرنا بالاجماع جائز ہے. دلیل ہے لبقاء اسم الماء المطلق، مائع مطلق کے مائع مطلق کا نام اس پر باقی رہنے کی وجہ سے. کہ مٹی کے اجزاء مل جائے، مٹی کے کچھ حصہ مل جائے پانی میں تو اس کو پانی ہی کہتے ہیں، مطلقاً پانی ہی کہتے ہیں. اس وجہ سے اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. اور دوسری صورت ایک اصل بھی یہ بتایا ولا يجوز بالخل اجماعا لزوال الاسم عنه، اور سرکہ کے ذریعے وضو جائز نہیں، یعنی وضو جائز نہیں ہے اگر سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو. ولا يجوز بالخل، اور سرکہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اجماعا، یہ بھی اجماع سے ثابت ہے. لزوال اسم عنہ، اس سے اسم یعنی اسم ماں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. اب جب سرکہ بنا دیا گیا، سرکے میں تبدیل ہو جائے تب اس کو پانی نہیں کہتے ہیں بلکہ سرکہ ہی کہتے ہیں. تو اب اس میں ماں زائل ہو گیا، نام جو پانی کا وہ ختم ہو گیا، اسی وجہ سے سرکہ سے وضو جائز نہیں. فکل ما غلب علی الماء، اور ہر وہ چیز، ہر وہ جو پانی پر، ہر وہ چیز جو پانی پر غالب آ جائے، وَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِهِ، اور پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے، خارج کر دے، الحقناہ بالخل، تو ہم ان چیزوں کو سرکہ کے ساتھ لاحق کرتے ہیں. یعنی جو چیز پانی پر غالب آ جائے اور پانی کو اس کی طبیعت سے خارج کر دے، پانی کی طبیعت زائل ہو جائے تو وہ سرکہ کے حکم میں ہے. مطلب جو سرکہ کا حکم ہے کہ وضو جائز نہیں، اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں پانی پر غالب آ جائے تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. وما غلب علیہ الماء وتبعه باق الحقناه بالاول، اور وہ چیز جس پر خود پانی غالب ہو، وہ چیز غالب نہ ہے بلکہ پانی ہی اس پر غالب ہو، وتبعه باق، اور پانی کی طبیعت بھی باقی ہو، تو کہہ رہے الحقناہ بالاول، تو ہم اس کو اول کے ساتھ لاحق کریں گے. اول سے مراد
کہ جس سے وضو جائز ہے، جیسے مٹی وغیرہ مل جائے تو وضو جائز ہے، تو اسی کے ساتھ اس کو لاحق کریں گے جس پر خود پانی غالب ہو اور پانی کی طبیعت بھی زائل نہ ہو، باقی رہے، تو اول سے وہ لاحق کیا جائے گا، یعنی اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ یہ دو باتیں بتائی کہ ایک تو وہ چیز ہے جس پر پانی کا نام باقی رہے، ایک وہ چیز ہے جس پر پانی کا نام بالکل باقی نہ رہے، کچھ اور نام سے پکارا جائے، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جس پر پانی کا نام باقی ہے اس سے وضو غسل جائز، اور جس پر نہیں باقی اس سے جائز نہیں۔ لأنه على حکم الاطلاق، اس لیے کہ یہ حکم مطلق کے طریقے پر ہے، یعنی اطلاق، حکم اطلاق یعنی مطلق حکم کے طریقے پر یہ بات بتائی۔ وہ اضافت الیہ کا اضافتی العین والبیر، اور پانی کی اور اس کی اضافت اس کی یعنی پانی کی طرف، یعنی ان چیزوں کی اضافت یعنی پانی کی طرف ایسے ہی ہے جیسے اس کی اضافت عین اور بیر کی طرف، یعنی پانی کی اضافت اگر کیا سرکے کا پانی، گلاب کا پانی، اگر ان سب میں جو اضافت کی جاتی ہے تو وہ اضافت بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ عین اور بیر کی طرف اضافت کرتے ہیں۔ اگر وہ اضافت الیہ کا اضافتی العین والبیر، اور اس کی اضافت پانی کی جانب ایسے ہی ہے جیسے پانی کی اضافت چشمے اور کنویں کی طرف، کہ یہ کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، تو یہ اضافت کرنے سے پانی مقید نہیں رہے گا بلکہ یہ مطلق ہی رہے گا، وہ مطلق پانی، جیسے بارش کا پانی، تو حالانکہ اضافت کر دیا خاص ہو گیا بارش کا پانی، لیکن یہ بارش کا پانی ہو، چشمہ کا پانی ہو، ندی تالاب کا پانی ہو، یہ سب میں جو اضافت ہے وہ اضافت مطلق کو مقید نہیں کرے گا بلکہ حکم مطلق ہی رہے گا، ان پانیوں کا حکم مطلق ہی رہے گا۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ لَا يَجُوزُ كَالْمَرَقِ، اور اگر پانی پکانے کی وجہ سے متغیر ہو جائے، بدل جائے، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کل مرق، جیسے کہ سالن، سالن ہے، سالن کی اصل کیا پانی ہی ہے، پانی ہی میں چند مسالے وغیرہ ڈال کر کے آگ پر پکا دیا، تو اب اس کا نام بدل گیا، حقیقت چینج ہو گئی، اسی لیے اب اس کو کوئی پانی نہیں کہتا کہ لاؤ ذرا چاول میں پانی ڈال دو، کھانے میں کمی ہو رہی ہے، یا روٹی کے ساتھ لاؤ پانی روٹی کھا لے، ایسا کوئی نہیں کہتا، بلکہ اس کا نام بدل گیا، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سالن روٹی یا سالن اور چاول وغیرہ۔ تو کل مرق، جیسے کہ سالن، الا ما يقصد به تنظیف كالسدر والحرود والصابون ما لم يسخن، مگر اس وقت جبکہ اس سے تنظیف مقصود ہو، یعنی کوئی ایسی چیز پانی میں ہے کہ پانی میں ڈال کر کے اس سے مزید پاکی حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے، جیسے کالسدری والحرد والصابون، جیسے کہ سدر، بیری کے درخت کا جو پتا ہوتا ہے، یعنی بیری کا پتا، بیر کا پتا، تو وہ پانی میں ڈال کر کے نہلانے کا مردے وغیرہ کو حکم بھی آیا ہے، بدن کی پاکی کے لیے، صفائی کے لیے، تو جیسے بیری کے پتے ہیں، والحرد، اور حرد یہ بھی اشنان ہی کو کہتے ہیں، یا اشنان کو پاؤڈر بنا کر کے رکھ کر کے اس کو اگر یوز کیا جائے تو اس کو بھی حرد کہا جاتا ہے، حرد یا حرد دونوں لفظ ہے، را پر پیش اور سکون دونوں کے ساتھ، یہاں پر لکھا کسدرے والحرودی والصابون، اور صابن تو واضح ہے، جیسے بیری کا پتا اور اشنان جو گھاس ہے وہ، اور صابن وغیرہ، معلوم یسخن، جب تک کہ وہ سخین یعنی دبیز اور موٹا نہ ہو جائے، موٹا نہ ہو، یعنی اگر بیری کے پتے یا اشنان یا صابن اتنی مقدار میں ملا دی کہ پانی کو لینا دشوار ہو جائے، پانی خود ہی وہ سخین اور ہو جائے، موٹا ہو جائے، پانی کی ثقالت اور طبیعت جو رقیت ہے وہ باقی نہ رہے، تو ان چیزوں کو ملانے سے بھی پھر دشواری ہوگی اور وہ قابل استعمال نہیں رہے گا، بس اتنی مقدار میں ملائے کہ پانی کی طبیعت، رقت و سیلان وغیرہ باقی رہے، اور اتنی مقدار میں نہ ملائے کہ بالکل وہ سخین اور موٹا ہو جائے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِغَسْلِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ، کیونکہ جائز ہے، یعنی ان پانیوں سے غسل وغیرہ کرنا جائز ہے، لِوُرُودِ السُّنَّةِ، سنت وارد ہونے کی وجہ سے، حدیث وارد ہونے کی وجہ سے، بِغَسْلِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ، اس سے میت کے غسل کے بارے میں، یعنی میت کے غسل دینے کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، اس حدیث میں
اس بات کا ذکر ہے کہ بیری کے پتے وغیرہ ڈال کر کے میت کو نہلائے، غسل دے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کسی مردہ کے بجائے زندہ کو بھی نہلانے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بالکل جائز و درست ہے۔ اس کے بعد متن کی اگلی عبارت ہے والماء الراکد اذا وقعت فيه نجاست لا يجوز الوضوء به، اور رہا وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، الماء الراکد ٹھہرا ہوا پانی، اذا وقعت فيه نجاست جبکہ اس میں نجاست واقع ہو جائے، نجاست ہو جائے، لا يجوز الوضوء به تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں نجاست گرنے سے ہمارے نزدیک چکے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، بس جبکہ وہ پانی دہدردہ یا مائع جاری ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ شرط ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی نجس چیز گر جائے تو اب وہ پانی ناپاک ہو گیا، قابل استعمال رہا نہیں، اسی لیے اس سے وضو یا غسل وغیرہ جائز نہیں ہوئی۔ دلیل لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، حدیث دونوں جگہ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہاں پر بھی حدیث آ رہی ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم يتوضأ منه او یشربه، تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی، ماء الدائم، دائم معنی بھی کوئی راکد کے معنی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے یا یہ کہ پیے، لہذا اس میں کبھی گندگی نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، ورنہ ناپاک ہو جائے گا۔ الا یکون عشرۃ اذرع فی عشرۃ، مگر یہ کہ وہ 10 گز ہو 10 گز میں، عشرۃ اذرع 10 گز ہو، فی عشرۃ 10 میں، اسی کو کہتے ہیں 10 بائی 10، یعنی 10 بائی 10 یعنی چوڑائی اور لمبائی دونوں اعتبار سے 10 10 گز ہو تو 10 بائی 10 کہلاتا ہے۔ مگر یہ کہ جب 10 بائی 10 ہو تو اس سلسلے میں اصل کیا ہے، احناف کے نزدیک کیا قاعدہ ہے، ضابطہ، اس کو بتاتے ہیں، قال کہ الا يكون عشرة اذرع في عشرة والاصل ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ مائع قلیل میں نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے وہ نجس ہو جاتا ہے، ینجس بوقوع النجاسة فيه، مائع قلیل تھوڑا پانی ہو یعنی کم مقدار میں پانی ہو تو اس میں نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، والکثیر لا، اور مائع کثیر ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، مائع قلیل نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے اور مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا، اس کی دلیل کیا ہے، لقولی علیہ السلام فی البحر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا ہوا طہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، یعنی سمندر اس کا پانی پاک ہے۔ اور آگے فرماتے وہ اعتبرنا ہو، تو ہم نے اسی کا اعتبار کیا، اسی کا لحاظ رکھا، فوجدنا ہو تو ہم نے اسے پایا کہ ما لا یخلص بعضہ الی بعض، خلص یخلص کا صلہ جب الی آئے تو اس صورت میں معنی ہوتا ہے پہنچنا، اس صورت میں معنی پہنچنے کا ہوتا ہے جب صلہ الی آئے تو، ورنہ کئی معنی خالص ہونا، الگ ہونا، جدا ہونا، سب معنی ہے، لیکن ایک معنی جو کہ پہنچنا ہے وہ معنی یہاں پر کیجئے کہ وَاعْتَبَرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ مَا لَا يَخْلُصُ بَعْضُ إِلَى بَعْضٍ، تو پس ہم نے اس کا اعتبار کیا تو اسے پایا کہ ما لا يخلص بعض، جب تک اس کا بعض یعنی بعض پانی کا بعض حصہ بعض کی طرف نہ پہنچ جائے، یعنی جب پانی کو حرکت دی جائے تو وہ حرکت ایک جانب سے دوسری جانب نہ پہنچے بآسانی، تو اس کو مانا جائے گا کہ وہی پانی کیا ہے، 10 بائی 10 ہے۔ یہ 10 بائی 10 کی تعریف میں یہ باتیں پیش کر رہے ہیں، تو پس ہم نے اس کا اعتبار کیا تو پایا کہ ما لا یخلص بعض الی بعض، کہ جب اس کا بعض کو نہ پہنچے، فنقول تو ہم کہیں گے کل ماء لا یخلص بعض الی بعض لا ينجس بوقوع النجاسۃ فیہ، کہ ہر وہ پانی کہ جس کا بعض حصہ بعض کی جانب نہ پہنچے تو اس میں نجاست کے وقوع سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کرے وہذا معنی قولہم، کرے یہی معنی فقہا کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے، ہذا معنی قولہم،
اور یہی فقہ کے اس قول، جو قول آگے آ رہا ہے، آگے آنے والے قول کا یہی معنی ہے جو معنی اوپر بیان کیا. یہ قول لا يتحرك احد طرفيه بتحریک الطرف الاخر، کہ دونوں جانب میں سے کوئی ایک جانب حرکت نہ کرے بتحریک الطرف الاخر، دوسری جانب کی حرکت دینے سے، یعنی ایک جانب دوسری جانب کی حرکت دینے سے وہ حرکت نہ کرے تو اسی کو مانا جاتا ہے کہ وہ دہدردہ ہے، وہ 10x10 ہے. اسی مفہوم اور اسی معنی کو اوپر بیان کیا کہ بعض حصہ بعض پانی کا بعض تک نہ پہنچے. اور یہ بات بھی وہی ہے کہ اس کے دونوں کنارے میں سے ایک کنارہ حرکت میں نہ آئے، کنارے کو حرکت دینے سے. وامتحن المشائخ الخلوص بالمسافة فوجدوا عشرا في عشر فقدروا بذلك تيسيرا. تو مشائخ نے خلوص کو جانچا، خلوص مطلب وہی پہنچنا، بالمساحت، مساحت کے ذریعے. خلوص کو یعنی ایک طرف کے پانی کو دوسری طرف پہنچنے کو مساحت کے ذریعے جانچا کہ اس کی دوری کیا بنتی ہے، یعنی اس کی دوری اور مساحت کیا ہے. تو اس کے ذریعے جب جانچا فوجدوا، تو ان لوگوں نے اسے 10x10 پایا، 10x10، 10 گز چوڑائی 10 گز لمبائی، 10x10 پایا. فقط درو بذالک تیسیرن، تو ان فقہاء کرام نے اسی کے ذریعے اس کو مقدر فرما دیا، اسی کو مقدر فرما دیا آسانی کے لیے، آسانی کے لیے اسی کا اندازہ کر لیا، مقدر کر دیا، متعین کر دیا، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے، عام لوگوں کو، کہ ماء کثیر کا اطلاق کس پر ہوگا. تو ماء کثیر کا اطلاق اس پانی پر ہوگا جو پانی کم سے کم 10x10 کے تالاب، حوض وغیرہ میں ہو. آگے بتاتے وقال ابو مطیع البلخی، ابو مطیع بلخی نے کہا کہ اذا کانا، الگ قول ذکر کر رہے ہیں، باقی تو 10x10 کا احناف کے نزدیک ہی ہے، اور بعض حضرات نے الگ الگ قول کیا تو اس کو ذکر کر رہے ہیں. وقال ابو مطیع البلخی، ابو مطیع البلخی نے کہا کہ اذا کانا 15 فی 15 لا یخلص، کہ جب 15x15 ہو، 10x10 کی جگہ 15x15 ہو، لا یخلص، تو وہ اس کا بعض تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب میں اس کی حرکت نہیں پہنچ پاتی، لا یخلص، تو بعض کی جانب نہیں پہنچتا ہے. اما 20 فی 20 لا ارا فی نفسی شیئا، اور رہا 20x20، تو میں اپنے اندر اس بارے میں کوئی چیز نہیں پاتا ہوں، مطلب اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں، 20x20 میں تو خیر کسی طرح کا کوئی حرج ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے 15x15 کہا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن فتویٰ جو ہے وہ اسی پر ہے کہ 10x10 ہے تو 100 گز کا تالاب، حوض ہے، تو اس میں نجاست بھی واقع ہو جائے، رنگ منہ مزہ نہ بدلے، تو وہ پانی پاک مانا جاتا ہے. آگے اور مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ ان کان لہو طول، شرح میں دیکھیں گے، وہ ان کان لہو طول والا عرض لہو، اور اگر اس کے لیے کوئی طول ہو یعنی لمبائی ہو، کنواں لمبائی میں تو ہے، یا تالاب ہے، حوض ہے، وہ لمبائی میں ہے، ولا عرض لہو، اور اس کے لیے کوئی چوڑائی نہ ہو، یعنی اس کے لیے لمبائی ہو، صرف لمبائی، چوڑائی نہ ہو، تو پھر کیسے 10x10 کا اعتبار کریں گے، کیونکہ دونوں طرف سے چوکور تو ہے نہیں. تو اب کیا کیا جائے گا، تو اس کا طریقہ اور صحیح مسلک کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں. فالاصح انه ان كان بحال لو ضم طوله الى عرضه يصير 10 في 20، یعنی اصح قول یہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں ہو، یعنی کنواں لمبائی میں ہو، چوڑائی میں نہ ہو، کنواں ہو یا وہ تالاب کہہ لیجیے، حوض کہہ لیجیے، یا حوض وغیرہ تالاب وغیرہ جو ہے وہ لمبائی میں ہو، چوڑائی میں نہ ہو، تو اصح قول یہی ہے کہ اگر ایسی حالت میں ہو، لو ضم طولہ، تو اگر اس کے طول کو الی عرضہ، اس کے عرض کے ساتھ ملایا جائے، یسیر 10 فی 20، اور وہ 10x10 ہو جائے، فہو کثیر، تو اسی کو مانا جائے گا کہ وہ کثیر ہے. مثال کے طور پر اس کی چوڑائی صرف 2 گز ہے اور لمبائی 10 ہے، یا ہاں لمبائی 10 ہے، تو 10 کو 2 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا، 10 دونی 20 ہو جائے گا. اور بلکہ لمبائی مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ
9 गज है, 9 होगा या फिर 9 दूनी 18 बनेगा। 2 से ज़रब देना है तो या 3 से दे ले, कोई भी अदद मुतय्यन कर ले। तो उस तरीके से कि ज़रब देने पर वो कम से कम 100 गज के बराबर हो जाए, 100 गज के बराबर हो जाए। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों एतबार से देख करके 100 गज के बराबर अगर हो जाए तो वो मान लिया जाएगा कि वो दहदरदा है, चाहे वो एक तरफ चौड़ाई में और लंबाई दोनों 10 हो तो 10 बाई 10 वो 100 हो जाएगा, और एक तरफ 5 हो और एक तरफ 15 हो, तब 15 और एक तरफ 5 है तो उसको भी ज़रब देने पर कितना आ जाएगा, 15 पचे कितना तक 75 होता है, तो कुछ और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हिसाब के एतबार से आप उसको अंदाजा कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो यानी ज़रब देने पर पूरा 100 पहुंच जाए, चाहे लंबाई और चौड़ाई कम हो, लंबाई ज्यादा या लंबाई कम हो चौड़ाई ज्यादा, दोनों जिहत से भी 100 बाई 100 अगर हो जाए तो कसीर माना जाएगा। फिर ऐसा कौल यही है कि अगर वो ऐसी हालत में हो कि अगर उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से जम किया जाए तो वो 10 बाई 10 के बराबर हो जाए तो वो कसीर माना जाएगा। वल मुख्तार फिल उमुक, और उमुक में गहराई में मजहब मुख्तार क्या है, माला यनहसिरु अस्फालुहु बिल गर्फी, यानी ये तो लंबाई और चौड़ाई की बात ऊपर हुई, कितना गहरा होना चाहिए हौज या तालाब। तो कह रहे गहराई में जिस चीज का एतबार किया गया है वो ये है कि माला यनहसिरु अस्फलुहु बिल गर्फी, कि उसका निचला हिस्सा जाहिर न हो, निचला हिस्सा न खुले, बिल गर्फे चुल्लू से पानी लेने पर, यानी जब पानी ले तो जमीन न दिखे, पानी ले तो बिल्कुल जमीन न दिखे, इतनी गहराई कम से कम है तो माना जाएगा कि इतनी गहराई उसके लिए काफी है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई जो है उसका हासिल ज़रब आना चाहिए 100, तो वो कसीर माना जाएगा वरना कलील माना जाएगा। सुम्मा इन कानत नजासत मरइयतन ला यतवद्दउ मिन मौदिइल वुक़ूइ लितयक्कुन बिन नजासत बिरुयति ऐनिहा। फिर अगर नजासत मरई हो, मरइया यानी दिखाई देने वाली, नजासत अगर दिखाई देने वाली हो, ला यतवद्दउ मिन मौदिइल वुक़ू, तो वजू न करे नजासत के वाक़े होने की जगह से, यानी है दहदरदा तालाब हौज बड़ा या माया जारी है, लेकिन उसमें कोई निजासत किसी किनारे में है और वो निजासत जाहिर भी है, दिखाई दे रही है, तो उस निजासत की जगह से वजू न करे बल्कि दूसरी जानिब जाकर के वजू करे। भले वो निजासत उसमें है एक जानिब, उसकी वजह से पानी नापाक नहीं होगा, लेकिन निजासत की जगह से वजू न करे। तबीयत सलीमा भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि वहां पर जहाँ निजासत पड़ी हो वहां बैठ के वजू करे, वो कभी तबीयत गवारा ही नहीं करेगी इस चीज को। तरीका भी यही है कि उस जगह ना बैठे। अगर निजासत मरई हो तो वकू की जगह से, निजासत के वाक़ होने की जगह से वजू न करे, लितयक्कुन बिन नजासत बिरुयत आइनिहा, निजासत के तयक्कुन की वजह से, यकीन की वजह से, बिरुयत आइनिहा आंख से देखने के जरिए, क्योंकि आंख से देख रहे कि निजासत यहाँ मौजूद है तो जानबूझ करके निजासत को उठाएंगे या उसको वजू के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो बजाय पाकी हासिल करने के और नापाकी हो जाएगी। इसलिए वहां पर उस जगह से न वजू करे, दूसरी जगह से कर ले, कोई हर्ज नहीं। वो इन कानत गैर मरइयतिन, और अगर गैर मरई हो, निजासत गैर मरइया हो, फलौ तवद्दअ मिनहु, और अगर उससे वजू करे, जाजा ले आदमी तयक्कुन बिन निजासत लिए इहतिमाली इंतकालिहा, तो ये जायज है, ले आदमी तयक्कुन बिन निजासत, निजासत के तयक्कुन के न होने की वजह से, निजासत के न होने की वजह से बआसानी, जाज़ल अदमी तयक्कुन बिन निजासत लिए इहतिमाल इंतकालिहा, उसके इंतकाल के एहतिमाल की वजह से, कि एहतिमाल है कि जो निजासत वहाँ गिरी हो, जो दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि वो निजासत बह करके दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई हो, दूसरी तरफ जा चुकी हो। इस बिना पर हुक्म ये है कि अगर निजासत गैर मरी है तो अब आसानी वहां से वजू या गुस्ल कर सकते, उसमें कोई हरज नहीं है। तर्जमा एक बार और देख लीजिए इस पैराग्राफ का। सुम्मा इन कानत नजासत मरियतन, फिर अगर नजासत मरी है
تو موقع نجاست کے واقع ہونے کی جگہ سے وضو نہ کرے، نجاست کے یقین ہونے کی وجہ سے. اور یقین کیسے ہے؟ برؤیت عینہا، آنکھ سے دیکھنے کے ذریعے، یعنی اس کو آنکھ سے دیکھنے کے ذریعے. وہ امکانت غیر مریت، اور اگر نجاست غیر مرئی ہو، دکھائی دینے والی نہیں ہو، اور اگر اس سے وضو کرے، یعنی اس جگہ سے وضو کرے یا اس حوض سے وضو کرے، جازا، تو یہ وضو کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ لعدم التیقن بالنجاست، نجاست کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں یقین نہیں ہے کہ یہاں پر نجاست ہے؟ لاحتمال انتقالھا، اس کے منتقل ہونے کے احتمال کی وجہ سے. ممکن ہے کہ وہاں سے منتقل ہو، نجاست وہاں سے ختم ہو گئی ہو، منتقل ہو گئی ہو. ومنهم من قال، انہی میں سے بعض نے یہ کہا، یا کسی نے یہ کہا کہ لا يجوز ایضاً، کہ یہاں بھی جائز نہیں ہے، یعنی نجاست غیر مری ہے تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لأن ظاہر بقاؤ فی الحال، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ فی الحال نجاست وہاں باقی ہے. بقا ہوا یعنی نجاست کا باقی رہنا فی الحال ظاہر ہے، کہ ابھی دیکھا کہ نجاست فلاں جگہ پر گری ہے، لیکن وہ نجاست پانی میں پڑنے کے بعد بھلے دکھائی نہ دے، لیکن نجاست پڑتے ہوئے دیکھا، تو اس بنا پر ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ سے وضو نہ کرے، بلکہ الگ سے وضو کرے دوسری جگہ سے. کیونکہ ظاہر حال یہ ہے کہ نجاست ابھی فلاں جگہ پہ پڑی ہے، تو وہاں پر ابھی ہونے کا امکان ہے، اس لیے وہاں سے نہ کر کے دوسری جگہ سے کرے. لیکن اگر کر بھی لیا تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں، کہ دونوں قول موجود ہے. اس کے آگے عبارت ہے قال والماء الجاری اذا وقعت فيه نجاست ولم ير لها اثر جاز الوضوء منه من اي موضع شاء. اور مائع جاری، مائع جاری کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی توضیح کر رہے ہیں. اور مائع جاری میں بھی حکم وہی ہے کہ مائع جاری میں نجاست واقع ہو جائے تو مائع جاری ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ رنگ و مزہ نہ بدلے. لیکن مائع جاری کی صورت میں بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ پانی جس جگہ سے جاری ہو کر کے آ رہا ہے وہ جگہ جو ہے تنگ ہے اور بیچ میں ہی کوئی نجاست موجود ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کی چند صورتیں ہیں وہ بتاتے ہیں یہاں. والماء الجاری، وہ پانی جو جاری ہو، اذا وقعت فيه نجاست، جب اس میں کوئی نجاست واقع ہو جائے، گر جائے، ولم ير لها اثر، اور اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے، جاز الوضوء منه، تو اسے وضو کرنا جائز ہے. من ای موضع شاء، کسی جگہ سے بھی ہو، چونکہ مائع جاری ہے، نجاست اس میں واقع ہوئی. آج زبان زیادہ سوکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. ولم ير لها اثر جاز الوضوء منه، تو اس کے لیے اس کا کوئی اثر بھی ظاہر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا بالکل جائز اور درست ہے. من ای موضع شاء، جس جگہ سے بھی چاہے، من ای موضع شاء، جس جگہ سے بھی چاہے وہاں سے کر سکتے ہیں. اب اثر کیا؟ والاثر طعم او لون او ریح، یہ اثر کی بات آئی یہاں پر متن میں کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے، تو اثر سے کیا مراد ہے؟ تو اثر بتا رہے ہیں والاثر طعم، اس کا اثر کیا ہے؟ ذائقہ ہے، طعم لون ہے رنگ، اور ریح ہے یعنی بو. تو ذائقہ یا رنگ یا بو، کہ اس میں اس کا اثر دکھائی نہ دے تو اس سے وضو جائز ہے. اور اثر یہ تین چیزیں ہیں کہ اس کا ذائقہ، اس کا رنگ یا بو، ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو تو پتہ چلے گا کہ اس کا اثر ظاہر ہے. لأنها لا تبقی مال جریان، اس لیے کہ جاری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں باقی نہیں رہتی ہے. یعنی پانی جاری ہے تو کوئی نجاست گرے تو اس کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، رنگ بھی ختم، اور اس کی بو بھی باقی نہیں رہتی، بہ کر کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ ختم. تو جریان کے ساتھ یہ چیزیں باقی نہیں رہتی ہیں. والجاری ما يعده الناس جاريا هو الاصح، اور جاری کیا ہے؟ مائع جاری. والجاری ما يعده الناس جاريا هو الاصح، اور مائع جاری اس پانی کو کہیں گے جسے لوگ جاری شمار کرتے ہوں. ما يعده الناس جاريا، جس کو لوگ جاری سمجھتے ہوں، شمار کرتے ہوں. هو الاصح، یہی صحیح ہے. یعنی عرف عام میں، عموم بلوا میں معاملہ یہ ہو کہ عام عرف میں لوگ جس پانی کو جاری پانی سمجھتے ہیں تو اسی کو جاری شریعت نے بھی اعتبار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پانی کہیں پہ جا کر کے ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر وہاں سے تھوڑا بہ کے فلاں جگہ جا کے جمع ہو جائے، بس یہی حالت ہو تو یہ مائع جاری کے حکم میں نہیں ہے. جاری کا مطلب یہ کہ کوئی نہر ہے، کوئی ندی ہے، اور وہ اس کا پانی کہیں سے بہ کر کے
آ رہا ہے اور بہ کر کے کہیں آگے کو جا رہا ہے تو یہ مائع جاری کہلائے گا. ولو وقعت جیفۃ فی نہر کبیر لا یتوضأ من اسفل الجانب الذی فیہ الجیفہ، اور اگر کوئی مردار واقع ہو فی نہر کبیر، بڑے نہر میں، یعنی بڑا نہر ہے اور اس میں کوئی مردار کوئی بھی جانور ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ وضو کرنے کی کیا صورت ہوگی اس سے؟ ولو وقعت جیفۃ فی نہر کبیر، اور اگر نہر کبیر میں کوئی جانور یعنی کوئی مردار واقع ہو، پڑا ہوا ہو، لا یتوضأ من اسفل الجانب الذی، تو وضو نہیں کیا جائے گا اس جانب کے نچلے حصے سے، الذی فی الجیفہ، جس جانب میں وہ مردار ہے. ویتوضأ من اسفل الجانب الاخر، اور وضو کیا جائے گا اس جانب سے، اس جانب کے نیچے سے جو دوسرا یعنی جانب آخر، دوسرے جانب کے اسفل سے وضو کیا جائے گا. یعنی اگر بیچ میں پڑا ہوا ہے، ایک طرف اس کا پانی ٹچ ہو کر کے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ ٹچ ہو کر کے نہیں آ رہا ہے، تو اس سے بچ کر کے کر لیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو پانی ٹچ ہو کر کے بہ کر کے ایک طرف کو جا رہا ہے تو اس سے آگے بڑھ جائے کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے اور اس کو ابھی ٹچ بھی نہیں کیا، وہاں پہنچا بھی نہیں، اس طرف وضو کر لے. کہا کہ اور اگر مردار بڑے نہر میں پڑا ہوا ہو تو اس جانب کے نیچے سے وضو نہیں کریں گے جس طرف میں مردار ہے. وہ یتوضأ من اسفل الجانب الاخر، جانب آخر کے اسفل سے وضو کیا جائے گا. وإن كان النهر صغيرا، اور اگر نہر چھوٹا، اور اگر نہر چھوٹی ہو، ان كان يجري اکثر الماء علیہا لا يجوز، اگر اکثر الماء علیہا اور اس پر کثیر پانی جاری ہو، لا يجوز، تو جائز نہیں. کیا کہا کہ نہر ہے اور نہر کی جو مقدار ہے وہ بڑے مقدار میں نہیں ہے بلکہ چھوٹے مقدار میں ہے، چھوٹی نہر ہے، تو ایسی صورت میں اور اس چھوٹی نہر میں کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو اس صورت میں وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہنا کہ انکان یجری اکثر الماء علیہا، کہ مردار سے ہو کر کے پانی کا اکثر حصہ جاری ہو رہا ہے، بہ رہا ہے، تو لا یجوز، پھر اس سے جائز نہیں ہے وضو کرنا. وہ انکانا اقل یجوز، اور اگر اقل ماء یعنی تھوڑا پانی اس سے ٹچ ہو کر کے جا رہا ہے اور اکثر باقی ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو کرنا جائز ہے. وہ انکانا اقل، اور اگر اقل ماء اور اقل ماء جاری ہو اس کو ٹچ کرتے ہوئے یجوز ہو تو جائز ہے وضو. وہ انکانا نصف ہو یجوز ہو، اور اگر اس کا نصف ٹچ کر کے جا رہا ہو تب بھی جائز ہے، یجوز ہو پھر بھی جائز ہے. والاحوط الترک، لیکن احوط اور مناسب زیادہ بہتر ایسی صورت میں جبکہ آدھا پانی اس سے ٹچ ہو کر کے آ رہا ہے، آدھا پانی اس کو ٹچ ہو کر کے نہیں آ رہا ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اس سے وضو نہ کرے، ترک کر دے، چھوڑ دے. وان محمد فی ماء المطر اذا مر بالنجاسۃ ولا يوجد اثرها يتوضا منه لانه كالجاری، اور امام محمد سے ماء مطر بارش کے پانی کے سلسلے میں مروی ہے کہ جب وہ نجاست سے گزرے، بارش کا پانی نجاست سے گزرے اور نجاست کا اثر نہ پایا جائے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. یعنی بارش ہو رہی ہے اور بارش ہو کر کے کسی اونچی جگہ سے بہ کر کے نیچے کی طرف پانی جاری ہے، ابھی بارش ہو بھی رہی ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے اور ادھر کو بہ کر کے دوسرے نیچے کی طرف کو پانی جا رہا ہے، اور نجاست کی جگہ سے پانی بہ کر کے آ رہا ہے لیکن نجاست کا کوئی اثر اس مائع جاری میں ظاہر نہیں ہے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ لأنه کالجاری، کیونکہ یہ اس لیے کہ یہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہی ہے، یہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہے، اس لیے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. بس.